السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل مسٹر حیات میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو دونوں ہی نظریہ پر بنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریہ پہ، جبکہ اسرائیل یہودیت اور صہیونیت کے نظریہ پہ بنا۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ قیام پاکستان کے اوائل میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی اسرائیل جیسی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابا قوم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اول دن سے اسرائیل پاکستان سے خائف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے باعث تسلیم نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ دیا گیا تھا، جو اس وقت اربوں مالیت کی تھی، اور شرط رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایسا ہونا کسی صورت بھی ممکن نہیں، اور نہ ہی پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسرائیل پاکستان سے ہی خود کو کیوں تسلیم کروانا چاہتا ہے؟ دنیا میں اور بھی تو ریاستیں ہیں جنہیں پاکستان تسلیم نہیں کرتا، جیسا کہ آرمینیا، تو وہاں ان کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اور بھی ریاستیں ہیں جو اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کرتی، تو اسرائیل کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ناظرین، یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری تاریخ اور پاکستان کی تاریخ یہودی ایسے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بچے بھی ہم سے زیادہ پاکستان اور اس کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے، لہٰذا ہمیں پاکستان کے وجود کو ہر صورت مٹانا ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس وقت ایک غریب اور پریشانیوں اور مسائل سے گھرے لٹے پٹے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اور اس وقت تو پاکستان کے پاس کوئی اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ایٹم بم کا تصور۔ عرب ممالک اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے اور اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے، لیکن اسرائیل نے کمال چالاکی سے ان کی حکمرانی میں عیاشی اور فحاشی کا ایسا زہر سرایت کرایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی بکواس سمجھنے لگے۔ انہیں یہودی اور بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ریل پیل میں لگا دیا گیا، جہاں اب انہیں ان چیزوں سے دوری موت سے کم نظر نہیں آتی۔ اسی کوشش میں پاکستان کو بھی ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد 1965 میں انڈو پاک خون ریز جنگ چھڑی، جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن الحمدللہ مجاہدین وطن نے دشمن کو مار بھگایا۔ اسرائیل نے ہر فورم پر خاموشی سے ہی سہی، لیکن پاکستان کی مخالفت کی۔ موساد کے ایجنٹس انڈیا کی راہ کے ساتھ مشترکہ طور پر ہم پر مسلط کردہ جمہوریت کے ٹھیکیدار جمہوروں کو خریدنے میں لگ گئی۔ ہمارے ملک کے غدار سیاستدان تو شاید دہائیاں پہلے اسرائیلی مال کے لیے اپنا ملک و دھرم بیچ دیتے، لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس اقدام سے روکتا رہا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیل اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ یہ اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا کہ 1971 میں آپ دو لخت ہو گئے۔ IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہمارے حکمران کھل کے مال مار سکیں اور آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محتاج بنا لیا جائے۔ ہم لوگ شاید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اتنی توجہ اور سمجھ بوجھ کر نہیں پڑھ سکے جتنا کہ یہودیوں نے پڑھا۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ہم لوگ اس پر اکثر بحث کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر ہی اصل وجہ ہے کہ یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں کہ کچھ بھی لے لو لیکن ہمیں تسلیم کر لو۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں صرف دجال کی حاکمیت ہے اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا۔ اس نیو ورلڈ کے تحت دنیا کے ہر ملک کو اس کے تابع ہونا ہوگا اور دنیا کے ہر ملک کو اپنے عین اپنے مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب پہ اتفاق ہوگا، بدلے میں دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے۔
ناظرین، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مشرق سے فوجوں کا غزوہ ہند کے لیے جانا اور آپ کی اس لشکر سے محبت کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شاہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہوگا؟ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ مشرق میں کون سا ملک اسلام کے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا؟ کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا؟ یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ فرض کرو اگر پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو یہ بات کیوں آپ کے ذہن میں نہیں آتی کہ پھر پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ آخر پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف ہر سازش کی ہی کیوں جاتی ہے؟ کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے کی، 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی، پھر آمنا سامنا ہوگا صرف پاکستان اور اسرائیل کا۔ ہمیں ضرورت تھی اپنے SSG کمانڈوز کو یہ پڑھانے کی کہ تم مسجد اقصی کو بھی جانا، تم نے دہلی اور کشمیر بھی جانا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر آپ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دو تو اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن عزیز کو شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، غداروں کی غداری اور بری نظر سے محفوظ رکھے، اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل مسٹر حجات کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔